احادیث میں مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر کون ہوگا؟ وہ تو پہلے گھر والے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ بہرحال میں نے یہ دعا کہہ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما دیے، جو کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر تھے۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچی اور وہ اسے یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز ہو گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے اور ویسا ہی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عرض کی گئی، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ ارشاد فرمائے، جی ہاں، ہر وہ چیز جو مومن کو اذیت دے وہ اس کے لیے مصیبت ہے اور اس پر اجر ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی ہے جو پہلی امتوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ چیز مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب عز وجل۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں پر صبر کرنے اور مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آیت الکرسی شریف 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفاتی نام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم 141 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت نصیب فرمائے۔